بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ثانی درود شریف کے ثواب کے متعلق۔ اللہ جل شانہ کا بندے پر درود بھیجنا، اس کے فرشتوں کا درود بھیجنا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اس پر درود بھیجنا اور درود پڑھنے والوں کی خطاؤں کا کفارہ ہونا اور ان کے اعمال کو پاکیزہ بنا دینا اور ان کے درجات کا بلند ہونا اور گناہوں کا معاف ہونا اور خود درود کا مغفرت طلب کرنا، درود پڑھنے والے کے لیے اور اس کے نام اعمال میں ایک قرات کے برابر ثواب کا لکھا جانا، اور قرات بھی وہ جو احد پہاڑ کے برابر ہو، اور اس کے اعمال کا بہت بڑی ترازو میں تلنا، اور جو شخص اپنی ساری دعاؤں کو درود بنا دے اس کے دنیا و آخرت کے سارے کاموں کی کفایت کرنا اور خطاؤں کا مٹا دینا اور اس کے ثواب کا غلاموں کے آزاد کرنے سے زیادہ ہونا اور اس کی وجہ سے خطرات سے نجات پانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے دن اس کے لیے شاہد و گواہ بننا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا واجب ہونا اور اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی رحمت کا نازل ہونا اور اس کی ناراضگی سے امن کا حاصل ہونا اور قیامت کے دن عرش کے سائے میں داخل ہونا اور اعمال کے تلنے کے وقت نیک اعمال کے پلڑے کا جھک جانا اور حوض کوثر پر حاضری کا نصیب ہونا اور قیامت کے دن کی پیاس سے امن کا نصیب ہونا اور جہنم کی آگ سے خلاصی کا نصیب ہونا اور پل صراط پر سہولت سے گزر جانا اور مرنے سے پہلے اپنا مقرب ٹھکانہ جنت کے اندر دیکھ لینا اور جنت میں بہت ساری بیویوں کا ملنا اور اس کے ثواب کا 20 جہادوں سے زیادہ ہونا اور نادار کے لیے صدقے کے قائم مقام ہو جانا اور درود شریف زکوٰۃ ہے اور طہارت ہے اور اس کی وجہ سے مال میں برکت ہوتی ہے اور اس کی برکت سے 100 حاجتیں بلکہ اس سے بھی زیادہ پوری ہوتی ہے اور عبادت تو ہے ہی اور اعمال میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے اور مجالس کے لیے زینت ہے اور فقر کو اور تنگی معیشت کو دور کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے اسباب خیر تلاش کیے جاتے ہیں اور یہ کہ درود پڑھنے والا قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوگا اور اس کی برکات سے خود درود پڑھنے والا اور اس کے بیٹے اور پوتے منتفع ہوتے ہیں اور وہ بھی منتفع ہوتا ہے کہ جس کو درود شریف کا ایصال ثواب کیا جاوے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تقرب حاصل ہوتا ہے اور وہ بے شک نور ہے اور دشمنوں پر غلبہ حاصل ہونے کا ذریعہ ہے اور دلوں کو نفاق سے اور زنگ سے پاک کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہونے کا ذریعہ ہے اور خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا ذریعہ ہے اور اس کا پڑھنے والا اس سے محفوظ رہتا ہے کہ لوگ اس کی غیبت کریں۔ درود شریف بہت بابرکت اعمال میں سے ہے اور افضل ترین اعمال میں سے ہے اور دین و دنیا دونوں میں سب سے زیادہ نفع دینے والا عمل ہے اور اس کے علاوہ بہت سے ثواب جو سمجھدار کے لیے اس میں رغبت پیدا کرنے والے ہیں، ایسا سمجھدار جو اعمال کے ذخیروں کو جمع کرنے پر حریص ہو اور ذخائر اعمال کے ثمرات حاصل کرنا چاہتا ہو۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے باب کے شروع میں یہ اجمالی مضمون ذکر فرمانے کے بعد پھر ان مضامین کی روایات کو تفصیل سے ذکر کیا جن میں سے بعض فصل اول میں گزر چکی اور بعض فصل ثانی میں آ رہی ہے، اور ان روایات کو ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ان احادیث میں اس عبادت کو شرافت پر بین دلیل ہے کہ اللہ جل شانہ کا درود پڑھنے والے پر المضاعف یعنی 10 گنا ہوتا ہے اور اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، درجات بلند ہوتے ہیں۔ پس جتنا بھی ہو سکتا ہو سید السادات اور معدن السعادات پر درود شریف کی کثرت کیا کر، اس لیے کہ وہ وسیلہ ہے مسرات کے حصول کا اور ذریعہ ہے بہترین عطاؤں کا اور ذریعہ ہے مضرات سے حفاظت کا، اور تیرے لیے ہر اس درود کے بدلے میں جو تو نے پڑھے 10 درود کے برابر ثواب رکھتا ہے جبار الارضین والسماوات کی طرف سے، اور درود ہے اس کے ملائکہ کرام کی طرف سے۔ ایک اور جگہ افلیشی کا یہ قول نقل فرماتے ہیں کہ کون سا وسیلہ زیادہ شفاعت والا ہو سکتا ہے،
اور کون سا عمل زیادہ نفع والا ہو سکتا ہے اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے مقابلے میں، جس پر اللہ جل شانہ درود بھیجتے ہیں اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اور اللہ جل شانہ نے اس کو دنیا اور آخرت میں اپنی قربت کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے۔ یہ بہت بڑا نور ہے اور ایسی تجارت ہے جس میں گھاٹا کوئی نہیں۔ یہ اولیاء کرام کا صبح و شام کا مستقل معمول رہا ہے۔ بس جہاں تک ہو سکے درود شریف پر جمے رہا کر، اس سے اپنی گمراہی سے نکل آئے گا اور تیرے اعمال صاف ستھرے ہو جائیں گے، تیری امیدیں بر آئے گی، تیرا قلب منور ہو جائے گا، اللہ تعالی شانو کی رضا حاصل ہو جائے گی، اور قیامت کے سخت ترین دہشت ناک دن میں امن نصیب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔